نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے 14ویں پارے کی مکمل تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری سورت کا آغاز، تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، وہ سورۃ الحجر ہے. حجر جو ہے وہ قوم سمود کی جو بستیاں تھیں، ان بستیوں میں سے ایک بستی جس کا نام حجر تھا. تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس قوم نے بھی اپنے نبی کی بات کو جھٹلا دیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود کی اس بستی والوں نے بھی اپنے اس نبی کی بات کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا. اس پارے کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اس بات کی تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے نا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ جہنم کے اندر کتنے مسلمان ہیں اور کیا معاملات ہیں، تو بتلایا جائے گا کہ جی پوری جہنم میں صرف ایک بندہ رہ گیا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے زندگی میں کلمہ پڑھا تھا، دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، گناہ تھے لیکن اب اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے. اب اللہ پاک فرمائیں گے اگر ایک رہ گیا کلمے والا تو ایک کلمے والا بھی آگ میں نہ چھوڑنا، اب اس کو بھی لے آؤ. جب اس ایک کو لے کر آ رہے ہوں گے نا تو اس وقت جو مشرکین ہیں اور اس وقت جو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش لو کانوا مسلمین، کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. ایک کلمے کی بات ہے، ایک کلمے کی بات تھی، کاش کہ یہ کلمہ ہم بھی پڑھ لیتے اس وقت کی. لیکن حسرت وہ انسان کو فائدہ نہیں دے گی. تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں یہ بتلانا مقصود ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کام جس ٹائم پیریڈ میں کرنا چاہیے نا اس کو اس ٹائم پیریڈ میں کر لو. ہم دنیا کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں بہت لیٹ داخل کرایا، آپ کو چاہیے تھا کچھ پہلے کروا لیتے، اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ وہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جی معاشی تنگی تھی، بچہ دیر میں بولنا سیکھا یا اور معاملات ہیں. بہرحال دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ جی آپ بہت جو نا وہ لیٹ آپ نے جو نا وہ اس کورس کو کیا ہے. کیوں کیا لیٹ؟ جی فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے اویئرنیس نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ یہ کورس اس وقت میں ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا. تو دین کے معاملے بھی انسان کو جو ہے نا کبھی انسان سے کوئی چیز تاخیر ہو جائے نا کہ جی میرے اوپر تو حج فرض ہو گیا تھا لیکن حج میں نے اتنی تاخیر کر دی، یہ تاخیر کیوں ہو گئی؟ اگر کبھی کسی پہلے تو تاخیر ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو انسان کو اس پر حسرت ہو کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کیا ہو گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سے ایک چیز میں تاخیر ہوگی نا اور انسان جب اس پہ پشیمان ہوگا تو اور چیزوں کو انسان وقت پہ کرنے والا بن جائے گا. اگر انسان کہے گا جی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے، چلو ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں ہے. دیر کیوں ہو گئی؟ دیر کیوں ہو گئی؟ دنیا کے معاملے میں کہیں دیر ہو ہم پریشان ہو، دین کے معاملے میں کہیں دیر ہو تو ہم پریشان نہ ہو، مطمئن ہو کہ جی ہوتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، انسان کو اس چیز کا تھوڑا سا اس پر دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو دنیا کے اندر ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے ذرہم، ان کو چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ یأکلوا، یہ کھاتے رہیں، یہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا، دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں، ویلہیہم الامل، اور لمبی لمبی امیدیں جو ہے نا وہ باندھتے رہیں. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. تو کھانا پینا ٹھیک ہے انسان کے لیے ضروری ہے لیکن کھانا پینا ہی مقصود ہو یہ اللہ کی یہاں مطلوب نہیں کہ کھانے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے نہیں بھیجا. کس لیے بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا کہ اللہ پاک کون ہے، اس لیے بھیجا ہے. کھانا پینا ٹھیک ہے یہ انسان کی زندگی گزارنے کا حصہ ہے لیکن کھانا پینا ہی مقصود ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم قرآن پاک کو، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ہم قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی حفاظت حفاظ کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں اور حفاظ اس قرآن پاک کو زبانی یاد کرتے ہیں. آپ ذرا کبھی سوچیں کوئی چھوٹی سی بھی
کتاب ہو نا، کوئی چھوٹا سا کتاب ہو، انسان کے لیے وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان اس کو گڑبڑ کر دیتا ہے. لیکن چائے کے 30 پارے، ہاں قرآن پاک کے 30 اجزاء، اس کو یاد کرنا، اور یاد کرنے والا بھی وہ ننھا منا سا بچہ، یہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے. ایک بچے کو آپ ایک بات 10 مرتبہ جو ہے نا اس کو آپ بتلائیں، اور اب اس سے وہی بات سال کے بعد پوچھیں وہ بھول جائے گا. لیکن وہی بچہ جس نے قرآن پاک بچپن میں حفظ کیا، 12 سال کی عمر میں بھی حافظ قرآن بن گیا، اور آپ اسے 62 سال کی عمر میں پوچھے نا کہ بیٹا وہ قرآن کے اندر وہ کیا ہے، وہ بتائے گا جی قرآن کے اندر وہ فنا جگہ ہے. ہاں اللہ پاک نے یہ ایک ایسا نظام بنایا ہے، اور اتنا مضبوط نظام ہے، اگر روئے زمین سے قرآن پاک کے تمام نسخوں کو ختم کر دیا جائے نا، تو یہ ننھے منھے بچوں کو ذمہ لگا دیا جائے نا کہ ایک دوبارہ نسخہ تیار کرنا ہے، تو یہ تیار کروا دیتے ہیں، یہ تیار کرا دیں. اور اس کی ایسی ہی حفاظت کوئی اس کے اندر 19-20 رد و بدل نہیں کر سکتا. اگر ہم یہاں کھڑے ہو کر تھوڑی سی 19-20 کریں نا، تو مولوی صاحب ہمیں پکڑ لیں گے کہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہے. آپ کہیں چلے جائیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں ملک پاکستان میں رکھا، اور ملک پاکستان کے اندر قرآن پاک کی دہرائی کی ایک رونق ہے. ہر گلی کے اندر آپ کو 6-5 گھر ایسے مل جائیں گے جہاں تراویح ہو رہی ہے، جہاں قرآن پاک کو جو ہے نا وہ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. ایک پڑھنے والا ہے، ایک سننے والا ہے. اس پر باقاعدہ جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ جی میں سنا لوں، مجھے جگہ مل جائے. حفاظ تلاش کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک سنانے کے لیے جگہ. یہ اس قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ جو ہے نا اللہ پاک نے عنایت فرمایا. یہ جو کتاب ہے نا، یہ عام کتاب نہیں ہے. مشرکین مکہ پتہ کیا کہتے تھے، ذرا سمجھے بات. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. ان کا یہ اشکال یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، یہ آپ نے خود بنائی ہے. دیکھیں انسان کا جو کلام ہوتا ہے نا، انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. غالب ہے نا، غالب، اب غالب کے اشعار اٹھائے گا کبھی نا، وہ اشعار جو اس نے اپنی ٹھیٹ جوانی میں اس نے کہے نا، اس کے مطلب کو تلاش کرنا اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اب وہی غالب جب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے نا، تو انہوں نے جو اشعار کہے، اتنے سادہ اشعار کہے کہ انسان کہے کہ جی اس کے مطلب سمجھنے کی وہ دقت ہی نہیں اس میں. یعنی انسان کا کلام ایک جیسا نہیں رہتا، شروع میں بہت ذرا ہائی فل جو ہے نا پاور کا کلام ہوتا ہے، اور جب نیچے اس کی عمر آتی رہتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، تو اس کا کلام جو ہے تھوڑا سا سادہ سا ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بات نہیں رہتی جیسے پہلی بات تھی، اس کی فریکوینسی جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. لیکن اللہ کا کلام آپ کبھی دیکھیں، پہلی وہی نازل ہوتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا ہے نا، اور آخری وہی جو نازل ہوئی ایک قول کے مطابق الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک قول کے مطابق یہ ہے. اور ایک قول کے مطابق واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو ایک قول کے مطابق یہ ہے. آپ وہ ابتدا دیکھ لیں اور انتہا دیکھ لیں، کلام بالکل ایک جیسا ہے، بالکل کلام ایک جیسا ہے. اگر یہ کلام کسی بندے کا ہوتا نا تو اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا. یہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک 23.5 سال کے عرصے کے اندر یہ جو کلام نازل ہوا، جتنی آیت نازل ہوئی، اس کا ایک ہی لیول رہا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ بندے کا کلام ہوتا نا، بندے کا کلام ہوتا، تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا جس زبان میں نازل ہوا، عربی زبان، اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں یہ چونٹی کا کلام ہے، اس سے زیادہ فصیح کلام نازل نہیں ہوا. اگر یہ کتاب اگر یہ قرآن کسی بندے کا ہوتا تو لازمی بات ہے اس بندے کے اندر فصاحت و بلاغت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی. ایسا ہی ہے نا. پھر اس قرآن پاک کے اندر صرف فصاحت و بلاغت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر کیا ہے، اس میں معاشیات بھی ہے نہیں ہے. تو پھر اس بندے کا معاشی اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے ماہر ہونا بھی ضروری ہے. فصیح و بلیغ بھی ہو بندہ، اور اس کے اندر معاشیات کے اعتبار سے وہ بڑی مہارت بھی ہو. پھر اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے حکمت بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بندے کا حکمت بھرا بھی ہونا چاہیے. ایک ہی بندہ ہو
فصاحت بلاغت بھی ہو، معاشیات کے اعتبار سے بھی ماہر ہونا چاہیے پھر وہ آدمی، اگر یہ بندے کا کلام ہے، پھر حکمت کے اعتبار سے بھی بڑا ہونا چاہیے، پھر اس کتاب کے اندر تو مسائل بھی ہیں تو اس بندے کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہونا چاہیے، پھر اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسیات کو بھی رکھا ہے تو پھر اس بندے کو سیاسیات کے اندر بھی بڑا ماہر ہونا چاہیے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، چلے مان لیا ایک بندہ ایسا مل گیا اس کے اندر سیاسیات بھی ہے، عربی زبان کے اندر مہارت بھی رکھتا ہے، اس کے بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی بھی دے دی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا فقہی احکامات کے اندر بھی بڑا ماہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کتاب کے اندر تو غیب کی باتیں بھی تو ہے نا، ایسا بندہ کہاں سے لائیں گے جس کو غیب کا علم ہو؟ تو یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جس نے ایک وقت میں ایک کتاب ایسی نازل فرمائی کہ جو شروع سے لے کر آخر تک یکساں، اور اس کے اندر سب کچھ اللہ پاک نے رکھ دیا جو کسی ایک بندے میں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بندے کی طرف سے جو ہے نا وہ نازل نہیں ہوئی، تو اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے، اور الحمدللہ آج تک حفاظ اکرام کے ذریعے سے حفاظت ہو رہی ہے۔ کئی معاملوں میں غفلت ہو جاتی ہے لیکن اس کے یاد رکھنے میں الحمدللہ ابھی تک کوئی غفلت سامنے نہیں آئی، اور انشاءاللہ موت تک قیامت تک کبھی اس پہ غفلت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت ہمیں کاربند فرمائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ یقین جان لیجیے ان کو مسلمان ہیں، ان کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کیا ہوتی ہے ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم کہ یہ علماء کسے کہتے ہیں، یہ حدیث کیا ہوتی ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا، ایمان کی تعلیمات سے بھی اللہ پاک نے ہمیں سرفراز کرنا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہدایت بھی دی اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جو دینی اسلامی تعلیمات ہیں اللہ نے اس سے بھی ہمیں آراستہ کیا۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ کسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو نا وہ علماء کیا ہوتے ہیں، مدارس کیا ہوتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، بخاری یہ کون سی کتاب کا نام ہے، کس مضمون پر لکھی گئی یہ کتاب، اس کے اندر کیا ہے۔ الحمدللہ یہ چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی اور سب سے بڑی نعمتوں کو جو خزانہ ہدایت اللہ آپ نے وہ عطا فرمائی، بس اللہ یہ ہدایت موت تک ہمارے ساتھ اللہ وابستہ رہے اور ہماری آنے والی نسلوں میں اللہ یہ دین اسلام کی ہدایت اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے رہیے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لا يخلقون شیئا، وہ لوگ کسی کو بنانے والے تھوڑی ہیں، مطلب جس کو تم پکار رہے وہ خالق تھوڑی ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، تم مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھو، مخلوق سے اپنی آرزوؤں کو وابستہ نہ رکھو، کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے میرا آپ سے کوئی کام ہے، میں آپ سے اپنے کام کے لیے جاؤں اور اپنے کام کے لیے کوشش کروں، لیکن آپ پر اعتماد رکھوں، آپ پر یقین رکھوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ کوشش کروں لیکن میرا یقین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بندہ لاکھ چاہے لیکن اللہ نہ چاہے کام نہیں ہو سکتا، یہ بندہ نہ چاہے لیکن اللہ چاہ لے کام ہو کر رہے گا، بس یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا جو مذہب ہے نا، ہمیں جو اس بات کی تعلیم دی ہے وہ افراد و تفریح کی تعلیم نہیں ہے، انسان کو درمیانی درجے میں رہنا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان بالکل لوگوں سے اپنے معاملات ہی شیئر نہ کرے، ان سے تعلقات ہی نہ رکھے، ایسا بھی نہیں رہ سکتا۔ بھائی اللہ پاک کریں گے تو اللہ پاک کوئی فرشتہ اوپر سے نہیں بھیجیں گے کہ جی جاؤ اس بندے کا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سارا یقین بندوں پر ہی ہو، اللہ پر یقین ہی نہ ہو۔ انسان بندوں سے بھی کام لے، اپنا کام ان کے ساتھ شیئر کرے، لیکن یقین ان پر نہ ہو، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب کو اختیار کرے، یقین اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر یقین ہو، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور اس طریقے پہ انسان کو جناب اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. دو قسم کے لوگوں کی موت کا تذکرہ ہے. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، ان کو ان پر موت طاری کرنے کے لیے، ان کی جان جو ہے نکالنے کے لیے، وہ لوگ وہ ہوں گے ظالمی انفسہم، جو ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی نہ مانی اور اپنے پر زیادتی کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو پورا نہ کیا اور اپنے پر ظلم کرتے رہے. تو وہ کیا کہیں گے فرشتے؟ جو فرشتے آئیں گے وہ فرشتوں کو چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ فرشتے تو ہماری پٹائی لگانے کے لیے یہ ایسی جان نہیں نکالیں گے، تو پٹائی لگا کے جان نکالیں گے. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی ہم تو بڑے صحیح سالم تھے، ہم تو بڑا دین پر جو ہے نا وہ عمل کرتے تھے. مَا كُنَّا نَعْمَلُ، فرشتوں تو جھوٹ بول رہے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم کوئی برا کام کرتے نہیں تھے. تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، آپ جو فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے تھے. آپ ابھی جسٹیفیکیشن نہ دیجیے کہ آپ یہ کرتے، ہم یہ کرتے تو یہ نہیں کرتے. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کرتے تھے. اب آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ فادخلوا، داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کے اندر، خالدین فیہا، تم وہیں پر ہمیشہ رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، اور تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بڑا دردناک جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، اور ایسا ٹھکانہ ہوگا جس میں تمہیں تباہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی مانتے تھے، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کیسے گزاری؟ پاکیزہ زندگی گزاری. فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے، یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو آتے ہی سلام کریں گے. کیا کریں گے؟ آتے ہی سلام کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ آپ نے جو اعمال کیے ہیں. تو دو طریقے کی موت آئے گی. ایک موت تو آئے گی کہ فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو صحیح تھے. دوسری موت آئے گی کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام کا جواب دیں گے اور سلام دعا کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت شروع ہوگی، اور وہ کہیں گے جی آپ آ جائیں، آپ کو اللہ پاک نے بلایا. یہ دو طریقے کی موت ہوگی. لیکن ان موتوں کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ جی میں چاہوں، ہر بندے چاہے تو میری اچھی موت ہے. اس موت کے پیچھے انسان کی زندگی ہے. بڑی بہترین بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی. آپ کا تو ہر فرمان ہی بڑا عمدہ اور لاجواب ہے. آپ نے ایک ہمیں نسخہ دے دیا، فرمایا دیکھو تموتون کما تعیشون، ایسے موت آئے گی جیسے تم زندگی گزارتے تھے. بس جیسے زندگی گزارو گے ایسی موت. ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی فسق و فجور کی زندگی گزارے اور اس کی نیک اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ عمدہ موت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہ جس نے پوری زندگی جو ہے نا اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہو، اللہ کیا ہو اور ماتھا زمین پہ ٹیکتا رہا ہو اللہ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذل و خوار کر کے موت دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تموتون کما تعیشون، ایسے موت آئے گی جیسے تم زندگی گزارتے تھے. اور وتبعثون کما تموتون، اب یہ فرمایا تمہیں ایسے اٹھایا جائے گا جس حالت میں تم مرے تھے. وہ لوگ جو کانوں کے اندر ہینڈ فری گھسا کر سنتے ہیں، اگر اس حال میں موت آ گئی نا، اسی حال میں اٹھایا جائے. وہ آدمی جو ناپاک گھومتا رہتا ہے نا، اگر اس حال میں موت آ گئی نا، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اٹھایا جائے گا، ناپاک اٹھے گا. وہ آدمی جس کے تعلقات خاندان والوں سے خراب تھے، قطع تعلقی میں مارا گیا، اس کی موت ایسے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی رسوا کر کے اس کو اٹھائیں گے. تو کیا پتہ چلا؟ 24 گھنٹے اپنے معاملہ سیدھے رکھو بھائی، سیدھے. موت کا فرشتہ آنے سے پہلے کال تو نہیں کرے گا نا کہ جی میں آنے والا ہوں، آپ تیاری کر لیں. وہ تو اچانک آ جائے گا نا. اور جب اچانک آئے گا تو وہ ٹائم نہیں دے گا جی تعلقات صحیح کر لوں، میں نے فلاں کا جو نا وہ مال دبایا وہ مال دے دوں، اور میں نے کچھ نمازیں پڑھ لینی اور کچھ توبہ کر لینی. وہ ٹائم نہیں دے گا. کہے گا بس لینے آیا ہوں جی، چلیں بس. اور پھر جیسے موت آئے گی ایسے ہی کھڑا ہوگا ہاتھ میں. یہ اچانک ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں ود ان سیکنڈ بھی بڑا لمبا ٹائم ہے. لمحہ لگے گا، لمحہ یہ آیا اور یہ گیا لے کر، جی ختم، دھڑ کر کے آدمی نیچے. یا یہ کیا ہو گیا؟ اب کیسے اٹھائیں گے؟ اب ویسے اٹھائیں گے جس حالت میں یہ مرا تھا. کوئی تیاری کا ٹائم نہیں دے گا. جب آتا ہے نا تو وہ لینے کے لیے آتا ہے. تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا نا. ایک دن گھر سے باہر گئے تو دروازہ بند کر کے چلے گئے. جب گھر والوں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی مرد داخل ہو گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو بھائی، تم کیسے آئے ہو گھر میں؟ تو
اس آدمی نے کہا، اس بندے نے کہا کہ ان کا دروازہ تو بند تھا اور تم یہاں آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام اگر آ جائیں گے تو وہ انہوں نے دیکھ لیا تو بڑے ناراض ہوں گے کہ ایک غیر محرم ہمارے گھر میں آ گیا. تو اس بندے نے کہا کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کو کوئی دروازہ کوئی دیوار روک نہیں سکتی، میں وہ ذات. اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام بھی آ گئے. کہا جی وہ حضرت اللہ پاک آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ پاک آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. وہ سمجھ گیا جی فرشتے ہیں میرا، میں کہا تیار ہوں، چلو جی تیار ہو، لے گئے، ختم. یہ زندگی ایسے تیار کوئی ہے ہم میں سے کوئی ایک جو اپنی موت کے لیے تیار ہو؟ 100 جگہ ہاتھ پاؤں پھنسائے ہیں، یہ بھی ادھر بھی وہ بھی. ہمیں اگر پورا مہینہ بھی دے دیا جائے نا کہ جی اپنے معاملہ سیدھے کر لو، مہینے بعد تمہاری موت ہے، تو تب بھی سیدھے نہیں ہوں گے. اتنے بگڑے ہوئے معاملات ہیں ہمارے، اتنے بگڑے ہوئے معاملات ہیں ہمارے. تو اس کو بجائے اس کے اور الجھائے، اس کو سلجھائے، ختم کرے، سیدھا سادہ زندگی گزارے. انبیاء کی زندگی سیدھا سادہ. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی دیکھیں، سیدھی سادی زندگی، سادے لوگ تھے. ایسی زندگی گزارنی ہے انسان کو. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے آپ سے پہلے اور مردوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے. رسول کون بنتا ہے؟ مرد بنتا ہے. خواتین رسول نہیں بن سکتی اور مرد بھی اپنی چاہت سے نہیں بن سکتا. اللہ جس کو چاہے گا چنے گا، جس کو اللہ پاک جس کی طرف جس کا چناؤ اللہ پاک کر لیں گے وہ جو ہے نا کیا کرے گا؟ نبی بنے گا. اور پھر فرمایا دیکھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہل علم سے اس چیز کا سوال کر لیا کرو. یہاں اہل علم سے مراد کون ہے؟ یہاں گوگل ہے. کس سے سوال کرتے ہیں؟ گوگل. امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، امام صاحب وہ مسئلہ ذرا بتا دیجئے. جی بتا دیا. اچھا لیکن امام صاحب اس میں مسئلہ ایسا نہیں ہے. امام صاحب بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں نا. امام صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ آپ وہ فلاں چیز فلاں کی ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے فلاں کی ویڈیو دیکھی نا، ہاں جی امام صاحب وہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت چل رہی ہے وہ جی ہم نے جی آپ نے گوگل میں فلاں کا مسئلہ پڑھا ہے نا، جی وہ پڑھا ہے. تو وہ آ کے امام صاحب کے امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کیا بتا رہے ہیں، اب ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہو رہا ہوتا ہے. کہاں سے؟ یوٹیوب سے مسئلہ سنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل غلطی ہو سکتی ہے بھائی، بالکل غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنا جو دین کا علم ہے اس کی سورس جو بنائیں وہ کیا بنا لیں؟ وہ انٹرنیٹ بنا لیں تو انسان کہیں کا کہیں نکل جائے گا. ایسا کرتے ہیں ہم کہ اسکول سے بچے کے نام کٹوا دیں، سب کچھ کٹوا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یوٹیوب سے وہ لیکچر سن لے گا اور میٹرک بھی ہو جائے گا، انٹر بھی ہو جائے گا، اور جو نا وہ گریجویشن بھی ہو جائے گی، ماسٹرز بھی ہو جائے گا، پھر آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لینا. بھائی کیسے کرنا جی؟ یوٹیوب سے ہو جائے گا. کرے گا. دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ وہ نیٹ کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے اور نیٹ پر ہر نت وغیرہ آرام سے آ جاتا ہے. وہ کوئی کوٹ ادو میں رہتا ہو نا کہ جہاں نہ پانی ہو نہ بجلی ہو نہ گیس ہو، وہ ریتیلی علاقوں میں جو ہے نا وہاں رہتا ہو اور وہاں ایک کمرے میں بیٹھ کر بند کر کے کمرہ بند کر کے ٹیبل کرسی لگا دی ہو اور بڑا اچھا سا جو ہے نا وہ لک دے دیا ہو، سامنے کیمرہ لگ دیا ہو اور یہ کہتا ہو جی میں ہوں فلاں اور میں ہوں فلاں، آپ کو میں دین سکھاتا ہوں. اب کسی کو روک تو نہیں سکتا نا، یہ تو انٹرنیٹ ہے. تو ہر بندہ آئے اور اپنے ولاگ بنائے اور یہاں سے جو ہے نا پیسہ کمائے، دنیا بھی حاصل کر لے مال کے ذریعے سے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر دے اور دوسروں کی بھی آخرت تباہ کر دے. تو دین انسان مستند جگہوں سے سیکھے، مستند جگہوں سے. کبھی کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہوتی ہے نا تو میکینک کے بعد انسان نہ جائے نا، یوٹیوب کھول لینا کہ بھائی گاڑی کا انجن میں مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے صحیح کریں گے، ہاں اس کو ہم کیسے ریپیئر کریں گے. کھول لے، جیسے وہ سکھا رہا ہوں انسان کو پانا گھماتا رہے، گاڑی کا انجن بنے گا خراب ہو جائے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس طرح کے معاملے انسان کبھی نہیں کرے گا. کبھی کسی کو جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے گردے میں پین ہو جائے، درد ہو جائے، وہ نیٹ پہ کھول دینا کہ گردے میں پین ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے، اس نے جو دوائی بتا دی انسان جا کے لے لینا. اس طرح نہیں کرے گا. لیکن دین کا مسئلے کے اندر وہاں جو ہے نا وہ اس کو سیکھا جاتا ہے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے، بارہا اس چیز کا مشاہدہ ہوا. بعض لوگ جن کو شرعی مسئلے مسائل کی الف بے نہیں پتہ ہوتی، اللہ بچائے وہ پتہ نہیں کہاں سے کس سن لیتے ہیں مسئلے. وہ کسی 4 لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو ہر جگہ مختلف لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے نا، بعض جگہ تاجر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض جگہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، بعض جگہ دیندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ ایک آدمی جس کو دین کا اتنا زیادہ علم نہ ہو، دیکھیں جس چیز کو علم نہیں انسان اس کو اعتراف کر لینا چاہیے، انسان خاموش ہو جائے.
وہ اس مجلس میں بیٹھ کے اپنی ٹھوس جمانے کے لیے وہ کیا بولتا ہے، وہ دین کا مسئلہ ایسے بتا رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم کہ علماء سن کے تھوڑا سا وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہماری غلطی پر ہیں. وہ مسئلہ ایسے وثوق سے بتا رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کی دلیل کہاں فٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مولوی بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید مجھے مغالطہ ہو رہا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، شاید یہ صحیح ہے. وہ اسی وقت نکال کے پھر چیک کرتا ہے کہ نہیں بھائی مسئلہ تو میرا ہی صحیح ہے. یہ بات کرنے کا انداز ہے. بھائی جب تک شرعی مسئلے کا پر شرع صدر نہ ہو اور صحیح ذرائع سے اس کو معلوم نہ کیا ہو، انسان اس کو آگے کنوے نہ کیا کرے. صحیح جگہ سے سنے اور پھر صحیح جگہ سے سننے کے بعد آدمی جو ہے نا مسئلے کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ طریقے سے بتلائے اور پھر اپنا ریفرنس بھی بتا دے، جی میں نے فلاں مولانا صاحب سے سنا ہے، فلاں مولانا صاحب سے میں نے سنا ہے، تاکہ بات سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ اس نے مولانا سے سنا ہے، اس نے انٹرنیٹ سے نہیں سنا پڑھا ہے. تاکہ اگر وہ کہہ دیں گا جی میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے تو سامنے والے سمجھ جائے گا بس ٹھیک ہے یار اب بس آدھا مسئلہ آپ سن لیا بس کافی ہے، اتنا ہی کافی، آگے مجھے پتا آپ کیا کہنے والے وہ میں بھی خود دیکھ لوں گا. تو اپنے مستند ذریعے سے علم حاصل کرے اور جب آگے بات کرے تو مستند بات کرے، ادھر ادھر کی بات انسان دین کے بارے میں نہ جوڑے. دین پر جو شخص جھوٹ باندھتا ہے تو کس پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ آپ علیہ السلام پر. ہر مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے نا. اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جو شخص اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ. اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ تو ہر مسئلے کو مستند جگہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو اس بات کی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ تمہاری یہاں کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ مارے سیاہ کے کالا ہو جاتا ہے، مارا پھٹکار کے کالا ہو جاتا ہے. وہ ہوا کظیم، اور وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ شرما رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا غصے کی وجہ سے اندر دبا رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپاتے ہیں، من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کو جس کو وہ برا سمجھتے تھے وہ اپنی قوم سے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. بچہ لڑکا پیدا ہو جائے نا تو اسٹیٹس لگ جاتا ہے فوراً سے کہ اللہ پاک نے رحمت سے نوازا ہے، اللہ پاک نے نعمت سے نوازا ہے. اور جہاں بچی پیدا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے. وہ ایک صاحب نے بات کی، ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے مٹھائی بھیجی، ملاقات ہوئی، مبارکباد دی. کہنے لگے مولوی صاحب اگر لڑکا پیدا ہوتا نا تو 1 کلو کا ڈبہ بھیجتا میں. کیا بات کری کہ اس کا جواب کچھ رہا ہی نہیں منہ پہ کہنے کے لیے. کیا کہا آپ نے؟ یہ کوئی بات کرنے کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو 1 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ آپ کے پاس آتا. تو یار یہ کیا ہے؟ جس کی یہاں نہیں ہے نا اس سے پوچھو، جس کی یہاں نہیں ہے اس سے پوچھو. کتنی اللہ سے میاں بیوی مانگتے رہتے ہیں. روزانہ کا ایک موضوع یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کب اولاد دے گا، اللہ ہمیں کب اولاد دے گا. اور جس کو اللہ پاک نے دے دی ہے تو وہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. یا تو عرب کے زمانے میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس زمانے میں وہ لوگ یا تو اس کو ذلت سمجھ کر ذلت کے ساتھ رکھ لیتے تھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی کے اندر دبا دیتے تھے. زمانہ گزرا ہے نا بچیوں کو مٹی میں دبا دینا. یہ تو اللہ پاک فرما رہے نا بچی کی پیدائش پہ کیا کرو؟ خوشی مناؤ. یہ خوشی کی بات ہے. اسلام نے عورت کی پیدائش کو عزت دی ہے یا نہیں دی؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی جو ہیں وہ کہتی ہیں اسلام نے ہمارے حقوق بیان نہیں کیے. اللہ نے بیان کر رہا نہیں کر رہا؟ بچی کی پیدائش ہو تو خوش ہو جاؤ. فرما رہے نہیں فرما رہے؟ عزیز دوستوں یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو بچیاں ہیں ان میں بھی بچوں جیسا لڑکوں جیسا سلوک رکھا جائے. بچے کو 100 روپے اور بچی کو 50 روپے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل برابر سرابر انسان رکھے. اور ایک جو محبت بچی کی ہوتی ہے نا، بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بات ہی اور ہوتی ہے. وہ بات ہی اور ہوتی ہے. وہ ابا کے ساتھ جو اس کا چمٹنا ہوتا ہے اور وہ جو ابا کے ساتھ اس کا بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے، وہ ٹوٹے پوٹے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ کھا رہی ہوتی ہے، اس کی محبت. لڑکے بھی ہیں ابھی ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا، لیکن ایک محبت ہے، ایک عجیب سا لطف ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. اور جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اللہ اس کو خوش رکھے، اور جہاں وہ بیاہ ہو اللہ انسانوں میں اس کا بیاہ کرے.
حیوانوں میں درندوں کے ہاتھ میں اللہ نہ دے. وہ آدمی کی جس کی بیٹی کسی کے گھر گئی ہو، وہ آدمی اس بیٹی کے ساتھ، اس جگر کے ٹکڑے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہو، ایسا آدمی جو یہ سلوک کرتا ہے، وہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں روزانہ جیتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انسانوں والا سلوک کرنا. لیکن گھر میں ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، تھوڑا غصہ گرمی ہو جاتی ہے، لیکن انسان انسانیت سے نہ نکلے، حیوانیت میں داخل نہ ہو جائے. مارنا اور پیٹنا، یار ہماری تو ایک ہے نا، ایک ہی ہے نا بھائی. دوسری کی خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو اکثریت کی ایک ہی ہے نا. آپ علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ کہیں کوئی ایک روایت ملتی ہو، کسی ایک کتاب میں کچھ ضعیف روایت بھی ملتی ہو کہ حضور نے اپنی اہلیہ پر ہاتھ اٹھایا ہو، کہیں ایک کوئی روایت ملتی ہے؟ اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو تم پانی پی رہی تھی، تم کس جگہ سے پانی پیا؟ میں نے یہاں سے پانی پیا. تو آپ نے بھی اس جگہ سے پانی پیا. کیا ہے؟ کیا امت کو سبق دیا، کیا درس دیا؟ یہ ہے حلال محبت، یہ ہے جائز محبت. انسان اس حلال اور جس جائز محبت کو جو ہے نا، انسان جو ہے اس کو حاصل کرے. اس محبت کو اللہ معاف کرے جہنم بنایا ہے. اور جو حرام ہے وہ کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ارے وہی چیز تمہارے گھر میں ہے، حلال ہے، حلال طریقے سے آئی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی نے، جب باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، اس باپ کے سینے سے پوچھو، دل سے پوچھو کہ کیسے تمہیں دے رہا ہے. پال پوس کے جوان کر کے اس نے تمہارے ہاتھ میں دے دی، اور تم جا کے تھپڑ لگا دیتے اس کو، تم مارتے پیٹتے ہو. کہ روب رہنا چاہیے. پتہ نہیں کیسا روب ہے بھائی. اللہ پھر ہر ظالم کے اوپر ایک دوسرا ظالم مسلط کر دیتا ہے. لہذا انسان کو انسان رہنا چاہیے اور انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بڑوں کو بٹھا لے آدمی، کبھی یہ مسئلے مسائل ہیں. طریقہ کار بیان کیا نا، انسان پہلے جو ہے نا وہ کیا بستر الگ کر لے، ٹھیک ہے نا، پھر پہلے نصیحت کرے، اور نصیحت کے اندر قرآن اور حدیث ہو، گالم گلوچ نہ ہو. نصیحت کرے، پھر بستر الگ کر لے، پھر انسان تھوڑی سی اس کی سرزنش کر لے. لیکن ہر جگہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی، وہ نصیحت سے بستر الگ کرنے سے بات بن جاتی ہے. بس ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملہ چلائے اور دونوں شریعت پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی چل جائے گی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں جو ہے نا وہ 2 بچیاں ہو، ان کی بہترین پرورش کرے اور بہترین جو ہے نا ان کے پہننے اڑنے کا خیال رکھے، تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی فرمانے لگے، وہ کھڑے ہوئے، میں کہنے لگے نبی اگر کسی گھر میں ایک بیٹی ہو، مسئلہ آسان کر دیا. انہوں نے فرمایا اس کے لیے بھی ہے، بہترین پرورش کرے. حضور فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ اس کو جنت کا، ہم اس کی جنت کا ضامن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو چوپائے ہیں اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا کہ دیکھو ان کے جو پیٹ ہے، اس پیٹ میں ایک طرف کیا ہوتا ہے؟ گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ ودم. دم کسے کہتے ہیں؟ خون کو. ایک طرف خون ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے درمیان میں کیا تھا؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین، اس کے درمیان سے دودھ آ رہا ہوتا ہے جو پینے والوں کو بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس دودھ کے اندر نہ کوئی گوبر کی بو، نہ اس دودھ کے اندر خون کا کوئی رنگ، بالکل الگ تھلگ ہو کے صاف ستھرا اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرما رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اب کبھی انسان نے کبھی غور کیا ہے دودھ پیتے وقت، چائے پیتے وقت کہ یہ دودھ سے بنی ہے اور دودھ کیسے آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری عبرت کا سامان ہے. اللہ پاک کی یہ تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تم لاکھ گائے بنانے کی کوشش کر لو، بھینس بنانے کی کوشش کر لو، یہ نہیں مل سکتا، یہ نہیں مل سکتا. تمہاری ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ چیز تم حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے قدرت کے خزانے ہیں جس کا تھوڑا سا مظہر اور اظہار اللہ نے دنیا میں فرمایا. اس کے بعد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ فرماتا ہے دیکھو بھائی ہم نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر ترجیح دی. یہ رزق کی جو کنجیاں ہیں یہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ پاک کے پاس ہے. 3 بھائی ہیں، تینوں ایک ہی اسکول سے پڑھے، ٹھیک ہے، ایک ہی فیکلٹی میں انہوں نے پڑھا. ایک لاکھوں میں کما رہا ہے، ایک ہزاروں میں کما رہا ہے، تیسرا بے روزگار ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. 2 ساتھی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک اعلیٰ درجے میں، ایک بیچارہ جو ہے نا وہ مزدوری کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. ہماری جو ایک تصور دیا گیا نا یہ مغربی تصور ہے.
تعلیم اچھی ہوگی تو اچھے نمبرات ہوں گے تو تمہیں اچھی نوکری ملے گی تو تم اچھے عہدے پہ فائز ہوگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم دسیوں آپ کو ایسے اور آپ ہمیں دسیوں دکھا سکتے ہیں کہ بہترین تعلیمی یافتہ اور بڑی اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، لیکن کیا ہے، نوکری نہیں ہے، چل رہے. اور ان لوگوں کے ماتحت بعض کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو انگوٹھا بھی صحیح لگانا نہیں آ رہا ہوتا. اللہ کا نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا انسان چھوڑ دے، پڑھے لکھے لیکن اس پر اعتماد رکھے کہ اس پر نوکریاں ملیں گی اور اس پر روزی کے فیصلے ہوں گے. نہیں، روزی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، وہ آسمان سے فیصلے کرتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے اللہ پاک رزق کے فیصلے کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں اور ایمان لے کر آئیں، تقوی اختیار کریں، اللہ پاک آسمان کے اور زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. بس ایمان اور تقوی شرط ہے. تعلیم بھی ہونی چاہیے لیکن ایمان اور تقوی پر زیادہ توجہ ہو. اللہ پاک اس کے ذریعے سے کیا کریں گے، انسان کو ترقی دے دیں گے. آگے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. کس طریقے سے نکالا؟ لا تعلمون شیئا، تم جانتے کچھ نہیں تھے، بالکل ان پڑھ تھے. کوئی میٹرک کی ڈگری لے رہا ہے، کوئی تعلیم یافتہ پیدا ہوا آج تک، پیدائشی ماشاء اللہ یہ PhD ہے. لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو کیا دی، سماعت دی، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل دیا تاکہ وہ اس میں جو ہے نا وہ چیزوں کو محسوس کرے. پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا، سب سے پہلے اس کے معلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوا نا، رونا، بچہ روتا ہے نا، یہ رونا بھی تو کوئی نہ کوئی سکھائے گا نا. وہ اللہ پاک سکھاتے ہیں. دیکھو ایسے روتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی ماں سے دودھ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے کہ اس کو کون بتاتا ہے کہ تم نے اپنے دونوں مسوڑوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ دودھ کو سک کرنا ہے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ پاک انسان کو سکھاتے ہیں کہ بھائی تم نے اس کے ذریعے سے کیا کرنا ہے، جو ہے نا وہ دودھ کو حاصل کرنا ہے. پھر اب وہ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ وہ سامنے والے کو ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھتا ہے کہ یہ کچھ بول رہا ہے اس طرح، تو وہ اس طرح سے اس کے الفاظ کو کیچ کرتا ہے اور پھر وہ الفاظ بولنا سیکھتا ہے. پھر جا کے اسکول میں جا کے ABCD اور KG1 اور جو ہے نا 1 2 3 پہ پہنچتا ہے. لیکن ابتدائی جو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ پاک بچے کو جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں. تو اول معلم اللہ تبارک و تعالی ہے. اور پھر فرما دیا کہ اگر یہ جو 3 چیزیں دی ہیں نا، کان، دیکھنا اور یہ دل، اگر یہ چیزیں اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرو گے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہو. اور اگر تم نے اس کو دین کے خلاف استعمال کیا، اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کیا، تو کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. آنکھیں تو ہیں، کان تو ہیں، دماغ تو ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے دین کے اعتبار سے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ جانور، پھر فرمایا نہیں بل هم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بدتر لوگ ہیں. تو لہذا جو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو. کوئی اچھا بول سکتا ہے تو وہ دین کے لیے بولے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے وہ دین کے لیے لکھے. کوئی انسان اچھی اس کی سوچ ہے، اس کو بعض لوگوں کو سوچ کا اللہ نے ملکہ دیا ہوتا ہے، وہ دین کے بارے میں سوچے کہ دین کیسے زندہ ہو جائے. آپ علیہ السلام کا لایا و دین ہمارے گھر میں کیسے آ جائے، ہمارے محلے میں کیسے آ جائے، ہماری مسجد کے نمازیوں میں اضافہ کیسے ہو جائے. اس لیے اپنی چیزوں کو استعمال کرے. اور یاد رکھیے جو صلاحیت دین کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ نکھرتی ہے، اس میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جو دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک وقت تک استعمال ہوتی ہے، پھر دماغ بند ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، کان کی سماعت کم ہو جاتی ہے. تو دن بھر پوری زندگی اس نے دنیا کے لیے استعمال کیا، بس ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے تم، اب اس کو ختم کر دیا اور دین کے لیے استعمال کیا نہیں تھا، تو اب کیا ہوا؟ وہ جو صلاحیتیں تھی اللہ پاک نے آہستہ آہستہ کر کے انسان سے لے لی، بس ٹھیک ہے جی. تو لہذا جو چیزیں دی ہیں اللہ پاک نے ان کو دین کے لیے استعمال کریں اور اس کو پھر ترقی اللہ پاک عطا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.